اچھا جو لوگ 30-40 لاکھ روپے کا جانور لے لیتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ اچھا قربانی کن پر واجب ہے؟ یہ ایک سوال، جواب دے دیا جائے یا نہیں؟ قربانی کن پر واجب ہے؟ نصاب کیا ہے اس کا؟ اور فرمایا کہ جو شخص قربانی کی وسعت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں مت آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو کون مسلمان سہ سکتا ہے؟ کیا کبھی کسی غیر مسلم کو دیکھا کہ اس نے عید الفطر منائی ہو، عید الاضحیٰ منائی ہو؟ وہ جناب بکرا لے کر آیا ہو کہ مجھے ذبح کرنا ہے، اس نے اس بکرے کے ساتھ سیلفی لی ہو کہ جی میں بکرا اس لیے لے کر آیا ہوں کہ قربان کرنا ہے اس کو۔ کیا کبھی غیر مسلم نے کوئی ہمارا تہوار منایا ہے؟ ہم ان کا کیوں مناتے ہیں پھر؟ تو قربانی جو لوگ کر رہے ہیں، جانور لے کر آ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، تو قربانی کے جانور جب گھر لے کر آئیں تو چند باتوں کا خیال ہونا چاہیے۔ ویسے ایک جو لطیفہ مشہور ہے کہ ایک بکرا جنت میں پہنچ گیا تو اس کی ایک ٹانگ نہیں تھی، تو اس سے پوچھا بھی تمہاری ٹانگ کدھر ہے؟ میں تو پورا بکرا منڈی سے لایا تھا، 3 ٹانگ والا تو نے کہا تیرے ہی فریج میں رکھی ہے۔ عید والے دن عید کی نماز پڑھ کے عیدگاہ میں مسجد میں ایک دوسرے سے معانقہ کرنا، گلے ملنا، یہ سنت نہیں ہے۔ قصائی کو اجرت میں پیسے آپ دیں جو طے ہو جائے، لیکن ایک آدمی، مثال دے رہا ہوں، ذبح کرنے کے 2000 روپے لے رہے، ہم نے کہا جی 1500 لے لینا، فلانی چیز تم لے لو اس کی، یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں، جس طرح انگریزی سال کے بھی 12 ہیں۔ اسلامی سال کے 12 مہینے کون سے ہیں؟ پہلا مہینہ محرم الحرام، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخری یہ صحیح لفظ ہے، جمادی الاول اور جمادی الثانی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخری، ربیع الاول اور ربیع الثانی وہ ٹھیک ہے۔ ربیع الاول، ربیع الثانی یہ ٹھیک ہے، جمادی الاول، جمادی الثانی ٹھیک نہیں، جمادی الاولیٰ اور جمادی الاخری یہ ٹھیک ہے۔ یہ 12 مہینے ہیں اسلامی۔ ہم سب کو یہ مہینے یاد ہونے چاہیے اور ان تاریخوں کا بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، کیا تاریخ چل رہی ہے۔ آخری مہینہ ذوالحجہ کا ہے، حج کرنے کا مہینہ، حج والا مہینہ۔ جب بھی ہماری زندگی میں ذوالحجہ کا مہینہ آئے تو ہمیں 2 کام ضرور کرنے چاہیے۔ نمبر 1، یہ سال جس کا 12واں مہینہ شروع ہو چکا، اس سال کتنی نیکیاں کی ان پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مانگنا یا اللہ ان کو قبول کر لیجئے، اور اگلے سال کے لیے زیادہ نیکیوں کا پلان کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک کام کیا کرنا ہے، جو نیک اعمال ہیں ان پہ شکر ادا کرنا، قبولیت کی دعا کرنا، آئندہ کے لیے زیادہ کرنے کی ہمت اور توفیق مانگنا، ارادے کرنا۔ دوسرا کام کیا، اس سال میں جتنے گناہ ہو گئے، نافرمانیاں ہو گئیں، غلطیاں ہو گئیں، ان سب پہ شرمندہ ہونا، توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، ان کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کرنا، اور آئندہ آنے والے سال میں گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، پلان کرنا، فکر کرنا، دعائیں کرنا۔ یہ وہ 2 کام ہیں جو دنیاوی اعتبار سے تمام ادارے، کاروباری، تجارتی جتنے ہیں، کمپنیز یہ کرتی ہیں۔ جب سال گزرتا ہے تو وہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے ٹارگٹس کتنے ہوئے اور اگلے سالوں میں کیا کرنا ہے۔ ہر بندہ جو جاب کر رہا ہوتا ہے وہ بھی یہی دیکھتا ہے کہ بھئی اس سال میری یہ سیلری تھی تو اگلے سال اب کیا بڑھے گی، اس سال یہ نقصانات ہوئے، اگلے سال میں کیسے بچوں۔ تو ہمیں جس طرح دنیا کے حوالے سے یہ سب فکر رہتی ہے، ٹھیک ہے، رہنی چاہیے، آخرت کے حساب سے بھی یہ فکر رہنی چاہیے تاکہ آخرت کا ذخیرہ جمع ہونا بڑھتا چلا جائے۔ ذوالحجہ کا مہینہ بہت بڑا عظمت والا مہینہ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے۔ اس میں 3 اہم عبادات ہیں، حج، قربانی اور عید الاضحیٰ۔ حج، قربانی اور عید الاضحیٰ، یہ بڑے بڑے احکامات ہیں۔ عید الفطر شوال کے مہینے میں ہے اور ایک دن عید کا وہ کہلاتا ہے جس میں
انسان مہمان ہوتا ہے، اللہ میزبان ہوتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ میں 4 دن 10 11 12 13 4 دن انسان مہمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ میزبان ہوتے ہیں۔ ان آنے والے 4 دنوں میں کھانا پینا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ باقاعدہ حکم دیا گیا۔ کھانا پینا اس میں عبادت بتایا گیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے۔ اور ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے یہ بہت برکتوں والا، والفجر ولیال عشر، ان 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے۔ یہ عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس لیے اس کے احکامات کچھ ہم دوبارہ سے تازہ کر لیں۔ ساری باتیں وہی ہیں جو پچھلے سال بھی ہوئیں، اس سے پچھلے سال بھی ہوئیں، اس سے پچھلے سال بھی ہوئیں، 1400 سال سے ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ لیکن وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ بار بار کا تذکرہ اور یہ یاد دہانی یہ ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ اس مہینے کی عظمت کے حوالے سے، ذوالحجہ کے مہینے کی عظمت کے حوالے سے حدیث سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ خبردار، دنوں میں سب سے زیادہ عظمت اور حرمت والا دن تمہارا یہ دن ہے۔ خبردار، مہینوں میں سب سے زیادہ عظمت اور حرمت والا مہینہ یہ مہینہ یعنی ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ اور خبردار، تمام شہروں میں سب سے زیادہ عظمت اور حرمت والا شہر یہ شہر یعنی مکۃ المکرمہ ہے۔ اور خبردار، تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر یعنی ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن کی، اس مہینے کی اور اس شہر کی عظمت ہے اور حرمت ہے۔ پھر آگے پوچھا، خبردار، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ ہے۔ تو اس مہینے کی عظمت اس حدیث سے ظاہر ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ اور تمام مہینوں میں سب سے زیادہ معظم اور مکرم یہ ذوالحجہ کا مہینہ۔ یہ جو پہلے 10 دن ہیں نا اور 10 راتیں، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان 10 دن اور 10 راتوں میں غیر ضروری تعلقات، کام، سوشل میڈیا اور چیزوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ رمضان کا تو پورا مہینہ ہے اور اس کے روزے فرض ہیں، تو یہ 9 دن کے روزے ہیں لیکن یہ فرض نہیں، نفلی روزے ہیں۔ پہلے 8 دن کے جو روزے ہیں وہ بھی بڑے مبارک، بڑا ثواب رکھتے ہیں، لیکن جو 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے ایک، وہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ، 1 سال پچھلے گناہ معاف، ایک اگلے سال کے گناہ معاف۔ شریعت میں بہت کم ایسے اعمال ہیں جن میں اگلے آنے والے گناہوں کی معافی کا بھی پہلے سے بتایا جا رہا ہو، ان میں سے یہ ایک ہے 9 ذوالحجہ کا روزہ۔ جو حجاج ہیں جو حج پہ جائیں گے وہ تو 9 ذوالحجہ کا روزہ نہ رکھیں، کیونکہ حاجی کے لیے 9 ذوالحجہ کا روزہ نہ رکھنا سنت ہے۔ حاجی کے لیے 9 ذوالحجہ کا روزہ نہ رکھنا سنت ہے۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں جو حج پہ نہیں ہیں، باقی چاہے وہ مکہ میں، مدینہ طیبہ میں یا پوری دنیا میں کہیں ہیں، وہ 9 ذوالحجہ کا روزہ تو اہتمام سے رکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پابندی سے، اہتمام کے ساتھ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھتی تھیں، 2 سال کے گناہوں کی معافی ایک روزے سے۔ اچھا، 9 ذوالحجہ کے روزے میں پاکستان کی 9 ہو یا سعودی عرب کی 9 ہو، پاکستان کی 9، بھئی روزہ افطاری اپنے وقت پہ پاکستان کے حساب سے، سحری پاکستان کے حساب سے، نمازیں سورج غروب اور سورج طلوع پاکستان کے حساب سے، عید، بقرعید، 10 محرم، سارے کام پاکستان کے حساب سے۔ تو 9 ذوالحجہ کو بعض لوگوں کو پیٹ میں پتہ نہیں کیا درد ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ وہاں کی 9 ہونی چاہیے۔ یہ غلط بات ہے، اس کا کوئی اصول نہیں۔ ان کے لیے وہ 9 ہیں، ہماری 9 ہیں۔ تو جو پاکستان میں 9 ذوالحجہ جو جس ملک میں ہے، پاکستانی پاکستان کے 9 ذوالحجہ کے حساب سے 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھیں گے اور 2 سال کے گناہوں کی معافی۔ اچھا، یہ جتنے دن ہیں ان 9 دنوں میں کوئی چاہے تو سب سے بہتر ہے کہ 9 روزے رکھے۔ 9 نہیں رکھ سکتا تو کم رکھ لے، جتنے مرضی، 1 2 3 4 5 جتنے رکھ سکتا ہے، اکٹھے رکھ سکتا ہے، الگ الگ کر کے رکھ سکتا ہے، رکھ لے۔ یہ سب نفلی روزے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے قضا روزے باقی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ قضا روزے پہلے رکھ لے۔ لیکن اگر قضا باقی ہیں، وہ چاہے کہ میں نفلی ابھی رکھوں اور قضا بعد میں رکھ لوں، تب بھی گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن
ایک روزے میں دو نیتیں نہیں کر سکتا کہ قضا کی بھی کر لی نفل کی بھی کر لی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر قضا کی ہے تو قضا ہی کا روزہ گنا جائے گا، اور نفل کی ہے تو نفلی عبادت گنی جائے گی۔ تو ان دنوں میں روزہ رکھنا بڑی عبادت کی بات۔ اور یہ راتیں کیسی ہیں؟ یہ 10 راتیں وہ ہیں جن کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ یہاں تک ان راتوں کے بارے میں آیا کہ شب قدر کے مطابق ان کی عظمت اور فضیلت ہے۔ یہ 10 راتیں اکٹھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں۔ تو ان 10 دن اور 10 راتوں میں ہم کیا کریں؟ خوب اللہ کا ذکر کریں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ان میں خوب اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام ان دنوں میں خوب اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، خوب کثرت سے مانگا کرو، پڑھا کرو، اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کیا کرو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، خوب کثرت سے کرنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اس میں ایک عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ اس عمل کا ان 10 دنوں کے ساتھ کوئی ضروری تعلق نہیں ہے۔ یہ عمل کہیں بھی کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، پوری زندگی کے کسی بھی حصے میں بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن ان 10 دنوں میں ذکر تو کرنا ہے۔ اگر ہم کوئی ٹارگٹ بنا لیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے ہم کوشش بھی کریں گے، تو بہت ساری فضول چیزوں سے ہمارا وقت بچ جائے گا۔ تو ان 10 دنوں میں اگر کوئی کرنا چاہے تو کیا کرے؟ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ کتنی مرتبہ؟ 70,000، 70,000 مرتبہ۔ کیسے پڑھ لے؟ اگر کوئی پورا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی ایسے کر لے کہ ایک دفعہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور 15 20 25 دفعہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور پھر 25 50 کے بعد پھر 2 3 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تو اس طریقے سے یہ چلے اور 70,000 مرتبہ ان 10 دنوں میں کلمہ پڑھ لیں۔ ہوگا کیا؟ یہ ایک نصاب ہے، ایک کورس ہے، جس سے انشاءاللہ العزیز جس کے لیے اپنے لیے کر کے رکھ لیں یا کسی اور کے لیے کر کے رکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اب ایک واقعہ سن لیجئے جس سے اس بات کی وضاحت اور ہو جائے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں، فضائل ذکر کے اندر، فضائل اعمال کتاب، اس کے اندر چیپٹر فضائل ذکر، اس کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اس کا مفہوم میں سنا دیتا ہوں۔ ایک واقعہ ہے، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے چیپٹر فضائل ذکر کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا ہوا ہے، 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا۔ بہت سے لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، پہلے بھی میں نے بیان کیا تو کئی لوگوں نے جناب کہا کہ جی یہ آپ نے کہاں سے بیان کر دیا، تو بھائی پہلے بھی ریفرنس بتایا تھا پھر بتا دیا، اور ویسے بھی کلمے کی کثرت کا تو حکم ہے نا، تو ذرا سنیے۔ ایک محدث سے انہیں یہ حدیث پہنچی تھی، اگر کسی شخص کے لیے 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر ایصال ثواب کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ 70,000 دفعہ پڑھ کے کسی نہ کسی کو ہدیہ کرتے رہتے تھے۔ تو جس دن کا یہ واقعہ ہے تو اس دن ان کے پاس ایک 70,000 کا پڑھا ہوا نصاب موجود تھا، کسی کو بھی انہوں نے ہدیہ نہیں کیا تھا، 70,000 پڑھ لیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں ایک نوجوان کے پاس تھا، اس نوجوان کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ اس کو کشف قبور حاصل ہے، قبر کے اندر کے حالات اس کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، لیکن مجھے تحقیق اور تصدیق نہیں تھی، لیکن وہ نوجوان پاس ہی موجود تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی تھا۔ تو اچانک وہ نوجوان چیخا، میں نے پوچھا بھتیجے کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میری والدہ کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اس نے مجھے یہ کہا، میں نے دل میں اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ وہ جو 70,000 مرتبہ میں نے پڑھا ہوا ہے اس کی والدہ کو میں ہدیہ کرتا ہوں۔ دل میں انہوں نے پھر یہ نیت کی اور ایصال ثواب کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان مسکرانے لگا، خوب مسکرا رہا تھا۔
کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا بات ہے مسکرا رہے ہیں آپ، خیر ہے؟ کہا کہ اللہ نے اب آسانی فرما دی، میری والدہ کو قبر میں اب عذاب نہیں، اب تو جنت کے مزے مل رہے ہیں۔ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس واقعے سے مجھے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ یہ نوجوان واقعتاً کشف القبور رکھتا ہے، اور دوسرا اس حدیث کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ہوا کہ کیسی جو ہے نا وہ اس کی زبردست فضیلت ہے۔ تو ہم ان 10 دنوں میں کوئی ٹارگٹ بنائیں، 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ 100 دفعہ پڑھنے میں 2 منٹ تقریباً لگتے ہیں۔ ہر نماز کے ساتھ 500 دفعہ پڑھ لیں، یہ پہلے 500 بعد میں 1000 دفعہ کر لیں، جو بھی ترتیب بنائیں، جو بھی ترتیب بنائیں۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ 10 دنوں میں 70,000 کرنا کوئی بڑی بہادری کی بات ہے، نہ نہ نہ۔ الحمدللہ ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو روزانہ 10,000 مرتبہ کلمہ پڑھتے ہیں، 3,000 مرتبہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جو لوگ بیت ہوتے ہیں، پھر مراقبے میں آگے اسباق لیتے ہیں، تو آگے اسباق میں تحلیل لسانی کا ذکر بھی آتا ہے، جس میں کم از کم 1100 مرتبہ پڑھنا تو انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور 3,000 کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ بھئی یہ ایک اچھی تعداد ہے کہ کیفیات باقی رہیں۔ اور کچھ لوگ 5,000 بھی روز پڑھتے ہیں۔ یہ آج کی بات کر رہا ہوں، اس مصروف زمانے کی بات کر رہا ہوں، پڑھنے والے ہیں جو پڑھتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں، ان کے ساتھ مجھے پشاور جانے کا موقع ملا، گاڑی انہوں نے چلائی لاہور سے لاہور، یعنی لاہور سے پشاور اور واپس لاہور، تو لاہور سے لاہور ہمیں کوئی 36-38 گھنٹے لگے ہوں گے، 1.5 دن کے قریب۔ وہ کہنے لگے حضرت میں نے ان 1.5 دنوں میں صرف آنے جانے کے اندر 50,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ تو ہم بھی ارادہ کریں، ہمت کریں، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ان 10 دنوں میں خوب کثرت کے ساتھ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ اگر یہ 70,000 پڑھ لیں تو خوب بہترین بات ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ لیکن ایک آدمی کے لیے بھائی ایک نصاب اپنے لیے رکھ لیا، ایک امی کے لیے، ایک ابو کے لیے، ایک بھائی کے لیے، ایک فلاں کے لیے، اس طریقے سے زندگی بھر کرتے چلے جائیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ زیادہ کلمہ پڑھنے کا فائدہ سن لیجئے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوگا، قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اس سے زیادہ چمک اس کو ملے گی، اس چہرے کو ملے گی جو اس سے زیادہ کلمہ پڑھتا ہوگا۔ اور اس کے لیے وضو بھی ضروری نہیں، وہ عورتیں جو ایام میں ہوتی ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اتنا اس کو اللہ نے آسان اور کھلا رکھ دیا۔ اور یاد رکھیے ایک اور اس کا فائدہ، جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتا رہے گا، موت کے وقت اس کی زبان پہ یہ کلمہ جاری خود بخود ہو جائے گا۔ جس نے زندگی میں ہزاروں نہیں لاکھوں بلکہ کروڑوں مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو تو موت کے وقت کلمہ تو مل جائے گا نا۔ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں، تو خوب اس کو پڑھیں، اور بھی لوگوں کو ترغیب بھی دیں کہ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کریں۔ اور ہاں، جن کو یہ مسئلہ ہے کہ جی یہ 70,000 والی بات ٹھیک نہیں ہو، بھائی وہ 70,000 نہ پڑھیں، وہ 2 لاکھ دفعہ پڑھ لیں، اور زیادہ پڑھ لیں، کلمہ تو زیادہ پڑھنا چاہیے نا، تو کم پہ نہ آئیں، جائیں زیادہ پہ جتنا مرضی جائیں۔ زبردست سوال ہے یہ، 70,000 مرتبہ کا ایک کورس کتنے دنوں میں کیا جائے؟ بہترین سوال کیا انہوں نے۔ اس کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، 1 دن میں کر لیں، 2 دن میں کر لیں، 10 میں کر لیں، 15 میں کر لیں، 1 مہینے میں کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب 70,000 پورا ہو جائے پھر نیا کورس شروع کر دیں۔ یہ سوال بڑا زبردست آیا تھا جی۔ یہ جو قربانی کے ساتھ تعلق ہے بال اور ناخن نہ کاٹنے کا، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس پہلے حدیث سن لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے وہ رک جائے۔ اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں بھی کئی سوالات ہیں، اس کو بھی میں واضح کر دیتا ہوں۔ جس شخص نے تو قربانی کرنی ہے وہ چاند نکلنے سے پہلے اپنے ناخن کاٹ لے، بال پورے جسم کے صاف کر لے، اور وہ قربانی کے بعد جب جانور ذبح ہو جائے
عید کی نماز کے بعد نہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں عید کی نماز پڑھ لی، نہیں، یہ قربانی پہ ذبح کی بات ہے. جانور ذبح ہو جائے اس کے بعد پھر وہ اپنے ناخن اور بال کاٹیں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کر رہے ہیں، اور یہ ان کے لیے بھی واجب نہیں ہے، مستحب ہے. مستحب وہ عمل ہے جو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یعنی فضیلت بہت بڑی ہے. مستحب عمل ہے جو اللہ کے قریب بندے کو کر دیتا ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے یہ عمل. اگر کسی کے اوپر قربانی واجب ہے اور اس نے ان 10 دنوں میں بال اور ناخن کاٹ لیے، چاہے غلطی سے، چاہے جان بوجھ کے، چاہے کسی مجبوری کے ذریعے، تو قربانی میں کوئی نقصان نہیں آتا، قربانی ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ قربانی کے اوپر کوئی اثر آئے، ہاں ایک بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے. اچھا، کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے نا، کیا وہ یہ عمل کریں کہ نہ کریں؟ سبحان اللہ، کریں بھائی، اچھی بات ہے. نیکی اور پوچھ نیکی کا کام ہے تو کر لینی چاہیے. ادھر حجاج جب جاتے ہیں حج کے لیے، احرام باندھتے ہیں، تو وہ بھی تو ان چیزوں سے رکتے ہیں نا احرام کے دوران. اللہ نے ہمیں یہاں بھی نسبت دے دی، چلو بھی. تو اگر کوئی آدمی جو قربانی نہیں کر رہا، وہ عمل کرنا چاہے، بالکل کر سکتا ہے. ذو الحجہ کے چاند سے پہلے اپنے ناخن کاٹ لیں، پورے جسم کے جو بال ضروری ہوتے ہیں ان کو صاف کر لیں، اور قربانی کے بعد بسم اللہ. اچھا، الکحف اجتماعی قربانی جو ہو رہی ہے ہماری وقت قربانی، ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں جی ہم بال کب کاٹیں؟ تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ پہلے دن غروب آفتاب کے بعد کاٹیں. پہلے دن سے صبح سے سلاٹرنگ شروع ہو جاتی ہے الحمدللہ، لیکن ایک ایک بندے کو اطلاع دینا، کیونکہ گلگت اور چترال اور دور دراز پہاڑوں میں نیٹ ورک جو ہے نا وہاں اتنا ایزی اویلیبل نہیں ہوتا جیسے شہروں میں ہوتا ہے. تو وہ لوگ تقریباً عصر تک مکمل کر چکے ہوتے ہیں کام، کوئی ظہر تک، کوئی ظہر کے بعد تک، عصر سے پہلے سارے فارغ ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو ایک آسان بات، پہلے دن کر لیں اور غروب کے بعد بس مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اچھا، بعض احباب ہمیں پاکستان کے باہر سے قربانی بھیجتے ہیں. ابھی ایک صاحب نے ماشاءاللہ 43 حصے بھیجے، اپنے گھر والوں کے بھی، اہل بیت کے بھی، اور جناب خلفائے راشدین کے بھی نام، پوری لسٹ بنا کے بھیجی. ازواج مطہرات کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں کی. اب یہ محبت کی بات ہے نا، کہ 43 حصے کریں. اسی طرح ایک خاتون ہے، انہوں نے 2 حصے کیے، ایک اپنی طرف سے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اپنی طرف سے انہوں نے کیا 11,700 والا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا 18,700 والا. ابھی محبت کی باتیں تو کرنے والے کرتے ہیں، لیکن جو بیرون ممالک میں ہیں ان کے یہاں ایک دن پہلے عید ہو جاتی ہے، تو پھر ان کو اپنے یہاں نا ہمارا انتظار کرنا پڑے گا پاکستان کی مغرب کب ہو رہی ہے، پھر وہ اطمینان سے کاٹ لیں. جو پاکستان کا پہلے دن کی مغرب ہے تو پھر وہ ایک دن احتیاط کریں، بہتر ہو جائے گا. تو یہ بات ہو گئی ہماری پہلے عشرے میں بال اور ناخن نہ کاٹنے کے حوالے سے. اس میں کوئی سوال ہو تو بتائیے، کوئی بات جو بتانے سے رہ گئی. اچھا، کسی نے 2 حصے ڈالے ہیں، ایک لاہور میں ڈالا ہے، ایک چترال میں ڈالا ہے. دونوں اپنے ڈالے ہیں یا ایک اپنا ایک کسی کا ہے؟ دونوں اپنے ڈالے ہیں، تو پھر جو پہلے ہو جائے ٹھیک. لیکن اس میں 2 اپنے ڈالنے ہو تو بھائی ایک اپنا ڈالے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈالیں. اور اگر کوئی ایسا ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے ڈالے، اپنے بھی 2 ڈالیں، تو یہ اپنا ایک واجب پورا کر کے ماں باپ، دادا دادی، جناب پوری امت ابھی موجود ہے. امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی طرف سے ڈال سکتا ہے، خلفائے راشدین میں سے کسی کی طرف سے ڈال سکتا ہے. وہ جناب چاہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے ڈالے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے ڈال دے. اپنی طرف سے 2 کرنے کے بجائے جائز ہے، انہوں نے پوچھ لیا نا ایک آدمی 6 کر لے، کیا ہے 10 کر لے، لیکن اپنی ایک واجب کر کے نا پھر باقی ان بزرگوں سے روحانی تعلق تو بنائے نا. 9 ذو الحجہ کے روزے کے حوالے سے جو بات تھی اس میں کوئی سوال ہے کسی کا یا وہ بھی پوری ہو گئی؟ اس کے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. 9 ذو الحجہ کا روزہ پاکستان کے حساب سے رکھنا ہے. اس ایک دن کے روزے کی فضیلت 2 سال کے گناہ معاف، ایک پچھلا ایک اگلا. بہت کم ایسے اعمال ہیں کہ اگلی زندگی کے گناہ بھی آج معاف ہو رہے ہوں. اتنا بڑا عمل حاجی کے لیے 9 ذو الحجہ کا روزہ نہ رکھنا یہ سنت، اور باقیوں کے لیے یہ رکھنا مستحب عمل ہے. بڑی فضیلت کا معاملہ ہے.
امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اہتمام کے ساتھ رکھتی تھیں. فرمایا کہ مجھے پورے سال میں عرفہ کے دن کے روزے زیادہ کوئی روزہ محبوب نہیں. یہ کون فرما رہا ہے؟ حبیب خدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا جی، ایام تشریق کون بتائے گا جی؟ تکبیر تشریق بھی کوئی بتائے اور ایام تشریق بھی کوئی بتائے. ماشاءاللہ. تکبیر تشریق کیا ہے جی؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہے تکبیر تشریق. اچھا جی، ایام تشریق کون سے ہیں بتائیں جی؟ بہترین. 9 ذو الحجہ کی فجر سے 13 ذو الحجہ کی عصر تک 4 دن مکمل اور 5ویں دن کی 3 نمازیں. ایک دن کی کتنی نمازیں ہیں؟ 5. تو 5 ضرب 4 کتنے؟ 20. 20 جمع 3 23 نمازیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ واجب ہے ہر ایک کے اوپر، حاجی، غیر حاجی، مقیم، مسافر، عورت، مرد، جوان، بچہ، بوڑھا، بیمار، صحت مند، سب کے اوپر واجب ہے. نماز پڑھنے کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بعض علماء تو یہ لکھتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد بھی یہ بندہ پڑھ لے تو یہ اہم چیز ہے جی. اچھا جی، اس میں کوئی ایک آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت نکل گئی، 1 نکل گئی، 3 نکل گئی. اب امام نے تو سلام پھیر لیا اور اس نے پڑھ لیا، یہ اپنی رکعت 2 3 جو رہ گئی تھی پڑھنے کے بعد سلام پھیرے گا تو یہ کیا کرے گا؟ پڑھے گا کہ نہیں؟ یہ پڑھے گا. ایک آدمی سوتا رہ گیا، فجر قضا ہو گئی خدا نہ خواستہ، یا کسی وجہ سے کوئی اور نماز قضا ہو گئی، اسی دن وہ جب وہ قضا پڑھ رہا ہے تو بھی یہ پڑھے گا. اور مرد مناسب اونچی آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے، اور 1 مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے. سلام پھیر لیا، پڑھنا بھول گئے، لیکن اگر کوئی ایسا کام نہیں کیا تو پھر اب پڑھ لیا، ایک تھوڑی سی دیر میں یاد آ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی بات چیت ہو گئی کہ ادھر ادھر ہو گئے تو پھر توبہ کرنا ضروری، معافی مانگنا ضروری کہ یہ واجب ہے، یہ عام عمل نہیں ہے، واجب عمل ہے، اس کے چھوڑنے میں گناہ ہے. تو یہ کیا تھی جی؟ تکبیر تشریق. ایام تشریق کی بات بھی ہوگی. اس میں کسی کا کوئی سوال ہو تو بتائیے، اس ٹاپک کے اوپر، اس پوائنٹ کے اوپر، یا کلیئر ہے سارا؟ ہاں، کوئی 1 سے زیادہ پڑھ لے تو پڑھ لے، کوئی بات نہیں. واجب 1 دفعہ ہے، وہ 3 دفعہ پڑھ لے، 2 دفعہ پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. تو مردوں نے بھی پڑھنا ہے اور عورت نے بھی پڑھنا ہے. اس میں نا ایک بڑی مزیدار بات ہے. 9 ذو الحجہ سے ساری دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے بندو تم نماز کے بعد میری عظمت بیان کرو، میری بڑائی بیان کرو. کیسے؟ ذرا سارے پڑھ لیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. مزیدار بات کیا ہے؟ ادھر عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں حجاج، کوئی منی جا رہا ہے، کوئی مزدلفہ جا رہا ہے، کوئی عرفات جا رہا ہے، کوئی رمی کے لیے جا رہا ہے، وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو اللہ تعالیٰ نے کیسی مشابہت عطا کر دی، وہ ان کلمات سے وہاں اللہ کی بڑائی بیان کریں اور باقی دنیا میں ان کلمات سے لوگ اللہ کی بڑائی بیان کریں. تو یہ مشابہت بھی ہے، مناسبت بھی کیسی زبردست ہے. اچھا، یہ ایام تشریق میں جو ذکر کروایا گیا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت بڑھے. جب اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ اس کی نافرمانی کرنا مشکل ہو جائے گا. جب عظمت بڑھے گی تو نافرمانی کرنا مشکل ہو جائے گا اور آخرت کا خیال پیدا ہوگا. یہ 10 کی 10 راتیں، والفجر ولیال عشر، ان کی قسم اللہ نے قرآن پاک میں کھائی. یہ راتیں شب قدر کی مانند ہے، عبادت کی مانند. لیکن جو آخری 10ویں رات ہے پہلے عشرے کی، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، عید کی رات کہتے ہیں، یہ بڑی برکت والی رات ہے. اور حدیث کے اندر اس کا ثواب آتا ہے. فرمایا جس شخص نے عیدین کی راتوں میں، یعنی عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ،
شریعت میں 2 عیدیں، ہر جگہ عیدین کا لفظ ہے، 3 4 5 عیدیں تو ہم نے کر لی ہیں، اور جس حساب سے ہم ترقی کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ ہم 12 15 تک بھی پہنچیں گے، بڑی تیزی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ 14 سال پہلے صرف 2 تھی۔ تو عیدین کا لفظ جو ہے نا یہ تثنیہ کا ہے، ہر جگہ یہ ملے گا، پورے قرآن اور حدیث میں کہیں چلے جائیں حدیث میں۔ اچھا، تو 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ فرمایا کہ ان کی راتوں میں جو شخص عبادت کرے گا اس کا دل اس دن زندہ ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ تو چاند راتوں میں بازاروں میں جانا، پارکوں میں جانا، میوزک لگانا، ہنگامے کرنا، نامحرموں کو دیکھنا، نامحرموں سے ہاتھوں پہ مہندیاں لگوانا یا لگانا، یہ سب گناہ کبیرہ، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ عبادت کی رات ہے۔ اب اس دن عبادت کیا کریں؟ کم از کم مغرب، عشاء اور فجر جماعت سے پڑھیں، اس سے کم کا کوئی درجہ نہیں۔ مغرب، عشاء اور فجر یہ تینوں نمازیں با جماعت ادا کریں۔ اس کے علاوہ جس کو جتنی آسانی سے جو مل سکے وہ عبادت کرے۔ کیا عبادت کرے؟ وہ نفل پڑھ لے، تلاوت کر لے، ذکر کر لے، وہ جناب مراقبہ کر لے، وہ تہجد پڑھے، دعائیں کرے، جو بھی کرے، استغفار پڑھے، کچھ بھی کرے، کوئی پابندی نہیں لگائی کہ یہی کرنا ہے، جو آسانی سے ہو۔ اب ہمارے یہاں چونکہ جدت آتی جا رہی ہے نا، نئی سے نئی چیزیں آتی ہیں، اب وہ باقاعدہ ایسی چیزیں بھی ایجاد ہو چکی ہیں جو اس رات کے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں کہ اس رات کو اس طرح سے اتنے نفل پڑھنے، اور اس رکعت میں یہ اور اس رکعت میں یہ۔ تو مستند کوئی ایسی بات نہیں۔ ہاں، بہت ساری ایسی چیزیں جائز ہیں، لیکن اس کو یوں کہہ دینا کہ اس رات ہی کو کرنا ہے، وہ بات ذرا غلط ہو جاتی ہے۔ جیسے لوگوں کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی، مسلمان نہیں کافر کو کھانا کھلانا بھی نیکی، لیکن یہ سوچ لینا کہ فلانے کے انتقال کو اتنے دن ہو گئے، اب اتنے دن بعد کھانا کھلانا ضروری ہے، یہ بات اس کو غلط۔ کھانا کھلانا تو غلط نہیں ہے، جب ہم جوڑ دیتے ہیں نا چیزوں کو ایک کے ساتھ دوسرا، اور پھر اس کو کوئی نہ کر سکے تو اس کو برا بھی سمجھتے ہیں، یہ بات بڑی غلط ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ ایک گھر ہے، اس میں ان سب کی عادت ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اب یہ بتائیں اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ ہر بندہ درود شریف پڑھ لیتا ہے، کرتے کرتے 10 سال گزر گئے، سب درود شریف پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے۔ پھر ایک دن ایک بچہ آ کے بیٹھا، اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ گھر والے پڑھتے ہیں، اس نے جناب نہیں پڑھا، تو لوگوں نے کہا لو تم نے تو گناہ کر دیا، یہ بات غلط ہے۔ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ اچھا جی، یہ عشرہ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد کون سا دن ہے جی؟ 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ کا، اس کے حوالے سے بھی چند باتیں ہو جائیں۔ عید کا ایک معنی ہے خوشی، عید کا دن خوشی کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تھے، آپ نے وہاں دیکھا کہ لوگ 2 تہوار مناتے ہیں، اس میں کھیل میلے ٹھیلے گانے بجانے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ہماری خوشی کے دن ہے، تہوار ہے۔ کہا نا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر تمہیں 2 دن عطا کر دیے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، یہ 2 دن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، اور یہی اب ہمارا قومی تہوار ہے۔ ابھی باقاعدہ پاکستان میں یونیورسٹیز کے اندر ہولی منائی گئی، اور گرینڈ ہولی، اور بڑا اس کو ہیپی ہولی، اور بڑا اس کو جو ہے خوشی کے ساتھ منایا گیا۔ یہ ہم مسلمان ہیں جو غیروں کے تہوار مناتے ہیں، چاہے کرسمس ہو، چاہے ہولی ہو، چاہے ویلنٹائن ڈے ہو، چاہے اور کوئی دن ہو، بہت ساری چیزیں ہم مناتے ہیں۔ کیا کبھی کسی غیر مسلم کو دیکھا کہ اس نے عید الفطر منائی ہو، عید الاضحیٰ منائی ہو؟ وہ جناب بکرا لے کر آیا ہو کہ مجھے ذبح کرنا ہے، اس نے اس بکرے کے ساتھ سیلفی لی ہو کہ جی میں بکرا اس لیے لے کر آیا ہوں کہ قربان کرنا ہے اس کو؟ کیا کبھی غیر مسلم نے کوئی ہمارا تہوار منایا ہے؟ ہم ان کا کیوں مناتے ہیں؟ پھر وہ کیوں نہیں مناتے، ہم کیوں مناتے ہیں؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث سن لیجئے،
من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ جو کالج یونیورسٹیز میں اسکولوں میں ہولی منائی جا رہی ہے، پوری یونیورسٹی میں چاہے ایک بھی ہندو نہ ہو، ہولی ہو رہی ہے، تو حدیث کے مطابق تو یہ معاملہ بڑا خطرے والا ہے۔ اب میں ایک مثال سے آپ کو ثابت کرتا ہوں، کوئی محب وطن پاکستانی اس مثال کو قیامت تک چیلنج نہیں کر سکتا۔ محب الوطن ہونا ضروری ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ایک شخص 14 اگست کو جھنڈے لہرائے اور جناب اس کو خوشی کا دن منائے، اللہ سے دعائیں کرے پاکستان کے لیے، اور اس دن کو یوم تشکر کے طور پر منائے، ہم ایسے شخص کو کیا کہیں گے جی؟ محب وطن کہیں گے نا۔ لیکن اگر کوئی شخص 14 کو نہیں 15 کو خوشیاں منائے، 15 کو جھنڈے لہرائے، 15 کو یوم تشکر منائے اور آزادی کا شکر ادا کرے، تو اسے کیا کہیں گے؟ غدار۔ کیا کہیں گے؟ غدار کہیں گے، کچھ اور نہیں کہیں گے، اور بھی تو کچھ لفظ ہوں گے نا، منافقت کہیں گے اور بغیرت بھی کہیں گے، اور بس یہی لفظ ختم ہو گئے، اور بھی ہیں، چلو اتنے کافی ہیں۔ بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیوں اتنے دل کو چھوٹا کر رہے ہیں؟ اس نے کیا کیا ہے؟ دوسروں کا دن ہی تو منایا نا، اور کیا کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میرا آئی ڈی کارڈ نادرا کا، میرا باپ پاکستان میں پیدا ہوا، میں پاکستان میں پیدا ہوا، کیا کیا میں نے؟ دوسرے کا ایک دن ہی تو منایا، اور کیا کیا ہے؟ آپ کہیں گے ہماری قومی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی پاکستانی 14 اگست کے بجائے 15 اگست کو خوشی کا دن منائے آزادی کے اعتبار سے۔ تو اس بات کو دنیا مانے گی کہ نہیں مانے گی؟ یہی بات اگر علماء کہہ دیں غیروں کے دن نہ مناؤ، تو کہتے ہیں دیکھو کتنے چھوٹے دل والے ہیں۔ یہی بات تو نبی علیہ السلام نے کی ہے، جو ان کے دن منائے وہ ان کا، جو ہمارے منائے وہ ہمارا۔ اس میں سمجھ میں نہ آنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ عید کی رات میں عبادت کرنا حسب توفیق۔ عید والے دن کچھ کام ہیں، غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا۔ مسواک بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں، اور موجود کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہیں وہ پہننا۔ ہمارے ایک رواج ہے کہ ہر عید پہ نیا جوڑا، جائز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن یہ نیا جوڑا سنت نہیں ہے۔ سنت کیا ہے؟ موجود کپڑوں میں جو اچھا صاف ستھرا ہے وہ، یہ سنت ہے۔ پھر عید کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو بچوں کو ساتھ لے کے جاتے، اکیلے نہیں جاتے تھے۔ تو عید کے لیے اکیلے نہیں جانا، سب کو جوڑ کے جمع کر کے ساتھ لے کے جانا، ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا جہاں تک ممکن ہو۔ اگر ممکن ہو تو پیدل جانا، یہ تو سواری پہ بھی جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے۔ اور صفائی کا اہتمام کرنا۔ عید الاضحیٰ میں قربانی بھی کرتے نا، تو قربانی جو لوگ کر رہے ہیں، جانور لے کر آ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، تو قربانی کے جانور جب گھر لے کر آئیں تو چند باتوں کا خیال ہونا چاہیے۔ پڑوسی کا راستہ نہ روکے، کسی کا راستہ نہ روکے، کسی کو تکلیف نہ ہو، روڈ نہیں بند کرنا۔ اور جب آپ قربانی کریں تو ایسا نہیں ہے کہ بس صفائی باہر چھوڑ دی کہ کوئی کرتا رہے گا، نہیں، گھر والے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے باہر کا علاقہ خود صاف رکھے، اس کی ڈیوٹی ہے۔ ایک طرف وہ عبادت کر رہا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے، دوسری طرف ایذائے مسلم اور اس کی بدبو یا اس کی اور چیزیں، تو ان چیزوں کا بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ عید الاضحیٰ میں صفائی کا اہتمام بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خوشبو لگانا یہ سنت ہے۔ مردوں کا تیار ہونا یہ بھی سنت ہے، اور عورتوں کا تیار ہونا اپنے محرم مردوں کے لیے یہ بھی سنت ہے، نامحرموں کے لیے نہیں۔ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے جی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید الاضحیٰ میں، بقرعید میں جاتے ہوئے اونچی آواز سے پڑھنا مردوں کے لیے سنت، اور عید الفطر میں آہستہ آواز سے پڑھنا سنت۔ لیکن جس طرح بہت سارے حاجی احرام پہنا ہوتا ہے، منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں ہوتے ہیں، تلبیہ اونچی آواز سے نہیں نکلتا، اسی طرح بہت سارے یہاں بھی لوگ ہوتے ہیں، عیدگاہ پہنچ بھی جاتے ہیں، راستے میں بھی ہوتے ہیں، اونچی آواز سے ایام یہ تکبیرات نہیں پڑھی جاتی، شرم آتی ہے۔ شرم تو اس بات پر آنی چاہیے کہ میں کیوں نہیں یہ کام کر رہا۔ عید الاضحیٰ، بقرعید کے لیے، عید کی نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ کچھ کھائے بغیر جائیں۔ عید الفطر میں کچھ کھا کے جانا مستحب،
اور اس میں کچھ کھا کے نہ کھا کے جانا یہ مستحب۔ واپس آ کے اب کیا کریں؟ اب آپ نے تو چترال میں قربانی کی ہوئی ہے تو کھا لیجیے گا آپ، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے جناب ایک لاہور میں کی ہوئی ہے، ایک چترال میں کی ہوئی ہے، آپ لاہور والی کا انتظار کر لیجیے گا، جب گوشت آ جائے تو وہ کھا لیجیے گا، یا لاہور میں بھی اگر وقف ہے تو پھر جو گھر میں وہ کھا لیجیے گا۔ اچھا اس کا سمجھ لیں، اس میں بھی نا 2-3 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کر آتے، جانور ذبح اپنے مبارک ہاتھوں سے خود کرتے اور پھر اس کا کلیجی بن کر آتی وہ آپ کھاتے۔ اس دن کی کھانے پینے کی ابتدا اس طریقے سے کرتے۔ اگر تو مناسب ٹائم میں یہ کام ممکن ہے تو یہ عمل بہت ضروری ہے، کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ کسی وجہ سے اگر یہ عمل نہیں کر سکا تو گناہ کوئی نہیں، وجہ کوئی بھی ہو۔ لیکن اگر اتنا انتظار کہ جی ابھی عصر کا وقت ہو گیا، ظہر کے بہت بعد تک اب جناب بھوک لگ رہی ہے، پریشان ہے کہ نہیں اپنی بوٹی آئے گی تو کرنا ہے، یہ نہ غلوف ہے، یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ فرض واجب تو نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ آسانی کے ساتھ عمل ممکن ہو تو سبحان اللہ، نہیں تو اس میں پریشان نہیں ہونا۔ اور جو وقت قربانی کر بیٹھے وہ اللہ ان کو اجر عطا فرمائے گا، تو وہ پھر انتظار ہی نہ کریں کہ ہم نے تو کہا نا پہلے دن مغرب کے بعد ہوگی، مغرب تک، اور وہ کہیں جی مغرب کے بعد ہی کریں گے، نہیں، کھائیں پئیں خوب، کھانے کے دن ہیں۔ قربانی کا گوشت کتنے دن تک رکھ سکتے ہیں؟ ایک صاحب، میں بیٹھا ہوا تھا، محرم شروع میں ہونے میں 2-3 دن تھے، تو کہنے لگے جی محرم آنے والا ہے، قربانی کا گوشت تو اس سے پہلے ختم کرنا ہے۔ میں نے کہا یار سارے اگر یہ وجہ ہے نا ختم کرنے کی تو سارا مجھے بھیج دو، میں محرم میں کھاؤں گا۔ تو جن کو تو یہ مسئلہ ہو نا کہ محرم سے پہلے ختم کرنا ضروری ہے، سارا ہمیں بھیج دیں، ہم سارا سال کھاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے، نہیں تو وہ خود بھی سارا سال کھانا شروع کر دیں۔ قربانی کا گوشت رکھنا، 3 دن بعد کھانا یا 3 مہینے بعد کھانا، سب چیزیں ٹھیک ہیں۔ ویسے ایک جو لطیفہ مشہور ہے کہ ایک بکرا جنت میں پہنچ گیا تو اس کی ایک ٹانگ نہیں تھی، تو اس سے پوچھا بھی تمہاری ٹانگ کدھر ہے؟ میں تو پورا بکرا منڈی سے لایا تھا، 3 ٹانگ والا تو نے کہا تیرے ہی فریج میں رکھی ہے۔ تو خیر ایک مذاق کی بات ہے، لیکن قربانی کے گوشت کے حوالے سے اس کو رکھنا 1 مہینے یا اگلے سال تک کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن تقسیم کر دینا، کھانا پینا جتنی جلدی مکمل ہو جائے اچھی بات ہے، لیکن اس کو رکھنے میں کوئی پابندی ممانعت نہیں ہے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا مستحب ہے۔ ایسا کوئی کرے بہت اچھا، اگر نہ کرے سارا دے دے تب ٹھیک ہے، سارا خود رکھ لے تب ٹھیک ہے، سارا رشتہ داروں کو دے دے یا سارا غریبوں کو دے دے، مطلب تمام صورتوں میں ہر طریقے سے گنجائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں بہتر اور مستحب یہ کہ ایک اپنے لیے رکھے، ایک رشتہ داروں کے لیے رکھے اور ایک غریبوں کے لیے رکھے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے، اس دن سب کے ساتھ خوشی سے، اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ بڑا ضروری ہے، بہت اچھے اخلاق سے پیش آنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے برابر میں اس نے گائے ذبح کر کے اس کا سری باہر پھینک دی اور جناب چربی بھی باہر پڑی ہے اور پیٹھا بھی باہر پڑا ہے، اسے لڑنے نہیں جانا، پیار محبت سے کہو کہ خوشی کا دن ہے۔ اور کوئی آگے ہمیں کہہ دے جی آپ نے قربانی تو کر لی، اللہ قبول کرے، لیکن یہ جو گند آپ نے مچایا اس کو صاف تو کر لیں، تو ہم نے بھی اس سے ناراض نہیں ہونا کہ چلو کوئی بات نہیں کرنی، خوشی کا دن ہے، محبتوں کا دن ہے، تو اکرام کے ساتھ ان چیزوں کو کرنا ہے۔ عید والے دن مبارکباد دینا یہ بہت اچھی بات ہے، عید مبارک کہنا، تقبل اللہ منا ومنکا کہنا، کسی بھی الفاظ میں مبارکباد دے دینا یہ بالکل ٹھیک ہے، ہونا چاہیے۔ عید والے دن عید کی نماز پڑھ کے عیدگاہ میں، مسجد میں ایک دوسرے سے معانقہ کرنا، گلے ملنا، یہ سنت نہیں ہے۔ ایک گھر سے نکلے، ساتھ جا رہے ہیں پیدل یا گاڑی میں، بیٹھ گئے اور نماز کے بعد گلے مل رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے اس کو سنت نہ سمجھے، نہ کرے تو چلو نہ کرے، اچھی بات ہے، سنت نہیں۔ اسلام میں کیا ہے، جب ملاقات ہو تو مصافحہ، کوئی مسافر دور سے آیا ہے تو معانقہ، کسی خاص موقع پہ معانقہ، یہ والا جو معانقہ ہمارے یہاں رائج ہے یہ سنت نہ سمجھا جائے، اس کو اس درجے تک تو کم سے کم ہم رہیں۔ بعض علماء نے تو اس سے روکا ہے، لیکن کم سے کم اس کو سنت نہ ہم سمجھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 2 عبادات ایسی ہیں جو انہی دنوں میں ہو سکتی ہیں، ان کے علاوہ دنوں میں نہیں ہو سکتی، وہ کون سی 2 ہیں جی بتائیں؟ 2 عبادات ایسی ہیں جو ان دنوں میں تو ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی، بتائیں۔ ایک تو قربانی ہوگی، دوسرا
حج کرنا، ماشاءاللہ بہترین جواب۔ حج جو اس کے دن ہے اسی وقت ہو سکتا ہے۔ آج اگر کوئی جا کے عرفات میں چلا جائے احرام باندھ کے، کچھ نہیں ہوگا اس کو، بلکہ گناہ گار ہوگا، وہ غلط کرے گا۔ اسی طرح قربانی، یہ قربانی کے 3 دن ہی میں، آج کوئی کرے اس کے بعد کوئی کرے تو نہیں، یہ بہت اہم جو ہے نا یہ عبادت ہے جو خاص وقت کے ساتھ متعین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو پچھلی دفعہ بھی بیان ہو چکا، اور انہوں نے تو اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی اللہ کے حکم کے اوپر۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نفس کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے لیے جانور حلال ہو یا حرام، کوئی سور کی قربانی کر سکتا ہے؟ گدھے کی، کتے کی نہیں کر سکتا، کیوں؟ حلال جانور ہونا چاہیے نا، بکری ہو، بھیڑ ہو، دمبا ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، ایسا ہی ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات غلط ہے؟ صحیح ہے نا؟ جانور حلال ہونا جتنا ضروری ہے اتنا پیسہ حلال ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ سود کا، کسی کا حق مار کے، چوری کا، ڈاکے کا، تو حلال مال سے حلال جانور خریدیں گے اللہ کی رضا کے لیے، پھر قربانی قبول ہوگی۔ وہاں بھی بڑے مسائل ہیں، دکھاوا نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ حلال مال میں بھی حلال جانور ہو، حلال مال ہو، پھر بھی کچھ چیزیں ہیں دکھاوا نہ ہو۔ اچھا، جو لوگ 30 40 لاکھ روپے کا جانور لے لیتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ اس میں اپنی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے نیت کی۔ جو بھی اس طرح کے جانور لے کر آتا ہے نا، وہ لوگوں کو بلا بلا کے آؤ جی دیکھو، آؤ جی دیکھو، یہ بڑا مشکل ہے اپنی نیت کی حفاظت کرنا۔ تو اس میں محتاط طریقہ کیا، آپ نے 40 لاکھ روپے کا جانور لینا ہے، آپ 2 لاکھ والے 20 لے لیں، زیادہ لوگوں کو گوشت پہنچے گا، اور وہ گوشت کھانے میں زیادہ لذیذ ہوگا، وہ جانور زیادہ صحت مند ہوگا۔ جو 30 40 لاکھ کا جانور ہے وہ گوشت کھانے جیسا تو نہیں ہے، تو چربی 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 کا پہاڑ ہوتا ہے وہ۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو ثواب چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا تعلق چاہیے، تو زیادہ جانور قربان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے۔ اچھا، بکرا اور بکری، بھیڑ، دمبا، ان میں ایک حصہ، اور گائے میں، بیل میں، بھینس کی قربانی بھی ہو جاتی ہے، اور اونٹ میں، ان تمام میں 7 حصے۔ اب بعض لوگ جو ہے نا وہ پتہ نہیں 20 بھی چل رہا ہے ایک سلسلہ ہمارے یہاں، تو بہر اللہ حفاظت فرم، پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، تو اس کا بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے جی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ سنیے، حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں عید الاضحیٰ کے دن حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا اسے چاہیے کہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح نہیں کیا اسے چاہیے کہ عید کے بعد ذبح کرے۔ یعنی عید کی نماز سے پہلے اگر جانور ذبح ہو گیا تو وہ جانور قربانی میں نہیں گنا جائے گا۔ جانور تو حلال ہے، اگر بسم اللہ پڑھ کے صحیح ذبح کیا تو ٹھیک ہے، قربانی نہیں کہلائے گی، قربانی عید کی نماز کے بعد ہوگی۔ نبی علیہ السلام سیاہ و سفید رنگ والے بڑے سینگوں والے مینڈوں کی قربانیاں کیا کرتے تھے، اور اپنے پاؤں کو ان کے دونوں جانب رکھ لیتے اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے۔ قربانی میں سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کرنا تو کسی صحیح بندے کو ذمہ دار بنائیں جو اس کو ذبح کو جانتا اور کرے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا کہ وہ آپ کی قربانی کے قریب کھڑے ہوں اور آپ کی قربانی کو تقسیم کریں، اس کے گوشت کو، اس کی کھال کو، اس کی رسیوں کو، اور قصاب یعنی قصائی کو اجرت میں سے کوئی رسی بھی نہیں دینی۔ قصائی کو اجرت میں پیسے آپ دیں جو طے ہو جائے، لیکن ایک آدمی، مثال دے رہا ہوں، ذبح کرنے کے 2000 روپے لے رہے، ہم نے کہا کہ 1500 لے لینا، فلانی چیز تم لے لو اس کی، یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو قربانی کے جانور کی جتنی بھی چیزیں ہیں قصائی کو اجرت میں نہیں دے سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے اور 10 سال قربانی کرتے رہے، یہ واجب ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص قربانی کی وسعت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں مت آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو کون مسلمان سہ سکتا ہے؟ اگر یہ عام بات ہوتی تو اتنا سخت نبی علیہ السلام بیان نہ دیتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، نبی علیہ السلام نے بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ بتایا کہ قربانی کے دن انسان کا کوئی عمل
قربانی سے بہتر اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے، خون بہانے سے بہتر اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے۔ اب بعض لوگوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، جی قربانی کی جگہ غریب کو آٹا دے دو، گندم دے دو، فلاں دے دو۔ ان لوگوں کو اور بہت ساری فضولیات اور رسومات کے وقت کیوں یہ یاد نہیں آتا؟ موبائل 3 لاکھ کا، اس وقت پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ انسان پوری دنیا میں سیر کے لیے جا رہا ہے، اس وقت کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ شادی بیاہ پہ لاکھوں روپے بلا وجہ اڑائے جا رہے ہیں، فوٹو سیشن پہ لاکھوں روپے بلا وجہ لگائے جا رہے ہیں، دکھاوے کے اوپر پیسہ ضائع ہو رہا ہے اور بہت کچھ۔ وہاں کبھی ان کے تکلیف نہیں ہوتی، تکلیف ہوتی ہے جب انسان اللہ کے حکم کے مطابق کچھ خرچ کرنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں کھلا کھلا بتا دیا، اس دن، یہ جو 3 دن ہے، قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں، ہمیں یہی کرنا ہے۔ اور سنیے، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور یہ چیزیں عظیم ثواب کا ذریعہ بن جائیں گی۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ فرمایا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ اب مجھے بتائیے، 3 چیزیں بتائیں، بال، سینگ، کھر، ان تینوں چیزوں کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت ہے؟ کھروں کا ہم کیا کرتے رہے آج تک؟ باری پھینکیں۔ بال بھی ہم لوگوں کے، تو شہری لوگوں کے تو کام نہیں آتے، اور سینگ بھی ہمارے کسی کام نہیں آتے۔ یہ وہ چیز جس کی کوئی حیثیت ہمارے نزدیک نہیں، اس کو اللہ اتنی عزت دے رہے ہیں، تو پورے جانور کو کیا مقام ہوگا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ایک اور جگہ سن لیجئے، فرمایا خون، گوبر اور اون، یہ قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا۔ جس کا خون اور گوبر تک نیکیوں میں ڈالا جائے، اللہ کے اس کا کیا مقام ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اپنی قربانی کے قریب کھڑی ہو جائیے، اس کو دیکھیے، کیونکہ آپ کے لیے اس کے ہر قطرے کے بدلے میں جو اس سے خون ٹپکے گا، آپ کے سابقہ گناہوں میں سے ایک گناہ کی معافی۔ حضرت فاطمہ نے بڑی ہمارے اوپر مہربانی کی، بڑا آسان کر دیا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ والی فضیلت کہ ہر خون کے بدلے میں گناہ کی معافی، یہ صرف اہل بیت کے لیے خاص ہے، تمام مومنین کے لیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا پوری امت کے لیے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ابھی جو کہتے ہیں نا جی قربانی کی جگہ صدقہ دے دو، کسی کا اور کوئی خیال کر لو، تو ان کو نہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں بھائی، ہم لوگوں کے لیے تو اتنی بات بہت کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور طریقہ ہے، ہمیں کوئی لاجک نہیں چاہیے۔ کہ چاہیے کوئی لاجک؟ نہیں چاہیے نا۔ ہمارے لیے تو اتنی لاجک کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور طریقہ ہے۔ یہ بھی ایک بات سمجھ لیجئے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں سنت کی لاجک کیا ہے، اس سنت کی لاجک کیا ہے؟ یہ اتنا برا سوال ہے کہ میں اس کی برائی بیان نہیں کر سکتا آپ کو۔ ارے جن کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، ان کے لیے یہی لاجک کافی ہے کہ میرے محبوب کا عمل ہے، بات ہی ختم۔ ہاں محبت میں کمی ہے نا، وہ پھر معاملات آتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سنت کی لاجک کیا ہے، کل قیامت کے دن اگر یہ نبی علیہ السلام کے پاس شفاعت کے لیے جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھ لے میرے امتی شفاعت تو مانگنے آئے ہو، لاجک کیا ہے؟ تمہارا لباس، تمہارا چہرہ، تمہاری شادیاں، تمہارا کاروبار، تمہارا لین دین، کردار، کیا لاجک ہے؟ ڈرنا چاہیے۔ اگر امتی ہوتے ہوئے ہم یہ پوچھ سکتے ہیں تو نبی ہوتے ہوئے تو ان کو بہت زیادہ حق ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اچھا جی، وہ جو کہتے ہیں جی قربانی کی جگہ صدقہ دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تو ان کے لیے بھی چند باتیں ہیں۔ سرکولیشن آف ویلتھ، سرکولیشن آف منی، جتنی قربانی کے ذریعے ہوتی ہے، چند ہی دنوں میں ایک بہت بڑی ٹرانزیکشن پوری امت کے اندر گھوم رہی ہوتی۔ سب کے اپنے اپنے تجربات ہیں۔ بھئی ہم جب جانور لیتے ہیں، اس دفعہ تو لاہور میں بھی ہم نے الحمدللہ لیے ہیں، گلگت چترال دور دراز پہاڑوں میں، جو لاہور میں لیے کون سا لاہور میں پلے، یہ دور دراز گاؤں گوٹوں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں اور میدانی علاقوں سے جانور لاتے ہیں لوگ۔ ان کے سارے سال، مجھ سے بہت سے لوگوں کی سارے سال کی کیش ٹرانزیکشن کا یہ موقع ہوتا ہے۔ انہوں نے سوچا ہوتا ہے جانور بیچیں گے تو بیٹی کی شادی کریں گے، جانور بیچیں گے تو یہ قرضہ دیں گے، یہ علاج کریں گے، فلاں کریں گے۔ انہوں نے ان سے جا کے پوچھے تو صحیح،
انہوں نے کتنے کام سوچے ہوتے ہیں، جانور بکے گا، پیسے آئیں گے تو یہ ہوگا، تو خود بخود وہ ہو رہا ہوتا ہے کام جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، اللہ اپنے نظام سے چلا رہے ہوتے ہیں اس کو۔ پھر قربانی کے لیے جانور جب لینے جاتے ہیں تو وہاں منڈی میں اکثر آپ کو غریب لوگ نظر آئیں گے۔ پھر جو آپ کا جانور خریدا گھر پہنچائے وہ پک اپ والا غریب آدمی ہے، گھر 4-5 دن جانور کھڑا رہا، اس کو جو چارہ ڈالا جا رہا ہے وہ غریبوں سے آ رہا ہے، جو صفائی کر رہا ہے گھر کی آپ کی وہ غریب ہے، گوشت آگے آپ غریبوں کو تقسیم کر رہے ہیں، تو اس میں امیر کا تو پیسہ جا رہا ہے، سب غریبوں پہ مل رہا ہے۔ پھر شریعت نے صرف قربانی کا حکم نہیں دیا، 2 حکم اور بھی ہیں، ایک ہے زکوٰۃ کا نظام اور ایک ہے سود سے بچنے کا حکم۔ یاد رکھیے، جس معاشرے میں سود سے بچنے کی پوری فکر ہو اور زکوٰۃ کا مکمل نظام قائم ہو جائے تو بھیک مانگنے والا کوئی نہیں ہوگا، بھوکا کوئی نہیں سوئے گا۔ اس پر تو ہم خود عمل نہیں کر رہے، قربانی کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ یہ خیال کہ جی قربانی کی جگہ ہم کوئی اور کام کر لیں، تو اس پہ بھی چند باتیں سن لیجئے مزید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم میرے حکم کے مطابق خرچ کرو، میں تمہیں دوں گا۔ یاد رکھیے، جب انسان اللہ کے حکم پر خرچ کرتا ہے سنت کے مطابق، اللہ تعالیٰ اس کا بدل ضرور عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے، جس چیز کی ضرورت بڑھ جاتی ہے انسان زیادہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کی پیداوار بڑھا دیتے ہیں، اور جس کی ضرورت کم ہو جاتی ہے پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ انسان پانی استعمال کرتا ہے، کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، درختوں کو پانی دیتا ہے، کیا پانی کم ہو گیا؟ پانی اور آ جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کنویں پر یوں سوچ کر رحم کرے کہ بھئی اس سے پانی زیادہ نہ نکالو، پانی پر رحم کرے، کنویں پر رحم کرے، پانی زیادہ نہ نکالو، بھئی کیا ہوگا؟ وہ کنواں خشک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ترتیب یہ ہے، انسان اپنی غذا کھاتا ہے ختم کر دیتا ہے، اللہ اور عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے جسم کے باڈی سیلز یہ روز ختم ہو رہے ہیں، روز آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بدل دیتے رہتے ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے گھوڑے فوج کے لیے ضروری ہوتے تھے، سواری کے لیے ضروری ہوتے تھے، فوج میں لاتعداد گھوڑے ہوتے تھے، ادھر لاہور کی سڑکوں پہ لاتعداد گھوڑے ٹانگے ہوتے تھے، میں نے بچپن میں دیکھے۔ تو اب اب جو ہے گاڑیاں آ گئیں، موٹر سائیکلیں آ گئیں، تو کیا گھوڑے سستے ہو گئے؟ زیادہ ہو گئے؟ نہ سستے ہوئے نہ زیادہ ہوئے، ضرورت کم ہو گئی، اس کی آنا بھی کم ہو گیا۔ یہ رب کا ایک نظام ہے۔ تو ہم اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے رہیں، ہمارا کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ لاہور شہر میں ایک جگہ نماز عید ہو گئی اور اس کے بعد قربانی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن کراچی، لاہور میں بیٹھ کے کراچی کا نہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ کسی مسجد میں جلدی عید کی نماز ہوتی ہے، کہیں دیر ہوتی ہے، تو کیا کریں؟ جو پہلی عید کی نماز آپ کے شہر میں ہو گئی، اس کے بعد قربانی اس پورے شہر میں کہیں بھی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ مجھے یاد آ گیا، بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ایک پورے گھر میں ایک قربانی کافی ہے، اور اس پہ بڑا زور ڈالا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک گھر میں ایک آدمی اگر صاحب استطاعت ہے اور 10 آدمی مزید ہیں، ان میں سے کسی کے پاس مال نہیں ہے، پھر تو ایک ہے۔ لیکن اگر ایک گھر میں ایک سے زیادہ لوگ صاحب نصاب ہیں، تو جتنے گھر میں صاحب نصاب ہیں اتنی ہی قربانیاں ہیں۔ پورے گھر کی طرف سے ایک، یہ اس صورت میں ہے کہ بندہ ہے ہی غریب، وہ اکیلا اس کے پاس ہے، باقی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، ورنہ یہ بات نہیں ہے۔ اچھا، قربانی کن پر واجب ہے؟ یہ ایک سوال، جواب دے دیا جائے یا نہیں؟ قربانی کن پر واجب ہے؟ نصاب کیا ہے اس کا؟ اس کا نصاب اور زکوٰۃ کے نصاب میں ایک فرق ہے۔ زکوٰۃ میں 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، باقی سب ایگزیمپٹیڈ ہوتا ہے۔ قربانی میں 5 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، باقی ایگزیمپٹیڈ ہوتا ہے۔ قربانی زکوٰۃ کی جو 4 چیزیں ہیں، سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد، یہ 4 چیزیں جس کی مل کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جائیں، آج کل شاید 1,30,000 ریٹ ہوگا، واللہ عالم، انٹرنیٹ سے ریٹ ساتھ چاندی کا لے لیا جائے تو 1,25,000 30,000 35,000 ایسا کوئی ریٹ ہوگا۔ تو جو بھی ریٹ ہے، مثال کے طور پر اگر 1.25 لاکھ ہے، تو جس کے پاس یہ ساری چیزیں ملا کر 1.25 لاکھ یا اس سے اوپر چلا جاتا ہے تو قربانی زکوٰۃ واجب ہے۔ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد۔ قربانی میں کیا ہے؟ ان 4 چیزوں کے ساتھ 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ اب گھروں میں ضرورت سے زائد سامان پڑا ہوتا ہے، اگر اس ضرورت سے زائد سامان کی ویلیو اور آپ کے پاس ان 4 چیزوں میں سے 1 2 3 4 ملا کے ان سب کی ویلیو ملا کر
1.25 لاکھ یعنی 52.5 تولہ چاندی، گویا کہ شاید 1.25 لاکھ، اس سے اوپر نکل گئے تو قربانی ہے۔ اب ضرورت سے زائد سامان کون سا ہے؟ بھئی میرے پاس ایک گاڑی ہے، وہ 1 لاکھ کی ہے، 1 کروڑ کی ہے، وہ ضرورت کی ہے، وہ کو نہیں گنیں گے۔ لیکن گھر میں کچھ ایسا سامان پڑا ہوا ہے، جیسے سردی کا سامان سردی میں استعمال ہوتا ہے، گرمی کا گرمی میں ہوتا ہے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، بستر لحاف سردیوں میں نکلتے ہیں، لیکن بعض چیزیں برسوں پڑی ہوتی ہیں، جہیز کا سامان اپنے جہیز کا یا بچوں کے لیے جہیز کا رکھا ہوا ہے، یا گھر میں ایسی مشینری جو لاتے رہے نہیں آتی رہی، پچھلی پڑی ہے، وہ ڈمپ ہو رہی ہے، تو اس کی آج کی کیا ویلیو؟ بھائی نئی 0 میٹر تو ایک چیز 20,000 کی ہے، لیکن آج بیچنے جائیں تو 2,000 کی، 5,000 کی، 10,000 کی تو بکے گی۔ ایسی بات چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ تو ضرورت سے زائد سامان تو جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان پر قربانی تو لازمی ہے ہی ہے، اور بہت سارا طبقہ ایسا ہے جن کے اوپر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن قربانی لازمی ہے ان کے اوپر۔ اس کا اسکیل زیادہ وسیع ہے۔ ہاں ایک آدمی کے پاس ساری چیزیں ملا کے 3 لاکھ کی ہیں تو اس حساب سے قربانی واجب ہو گئی، لیکن قرضہ اس نے دینا ہے 4 لاکھ تو یہ مائنس میں چلا گیا، اس پہ قربانی نہ رہی۔ ایک آدمی کے ساری چیزیں مل جلا کے 3 لاکھ کی ہیں، قرضہ ہے 1 لاکھ روپے تو 2 لاکھ آ گیا تو قربانی دینی، تو یہ حساب کتاب اس کو دیکھنا ہوگا۔ اچھا شوہر قربانی کرے اپنی اور بیوی کی، بچوں کی تو بہت اچھا، اجازت ہو اطلاع ہو کہ بس کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بیوی اپنے پیسے دے شوہر اپنے پیسے دے تب بھی ٹھیک ہے، شوہر جو ہے گھر کا کوئی بڑا سب کی طرف سے پیسے دے دے تب بھی ٹھیک ہے، نابالغ کی طرف سے کر دے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو حج کے لیے آپ کو وظیفہ بتا دیتے ہیں، اللہ حج کی توفیق عطا فرما دے، اس کے نصاب کو پھر بعد میں ڈسکس کریں گے، ابھی قربانی تک رہتے ہیں۔ سورہ حج کی کثرت سے تلاوت آئے روز کرتے رہیں، درود شریف کثرت سے پڑھتے رہیں، تلبیہ لبیک اللہم لبیک یہ جب یاد آ جائے صبح شام یا وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں۔ چوتھی چیز حج کے لیے عمرے کے لیے پیسے جمع کرتے رہیں، چاہے خرچہ آتا ہو 12 لاکھ آپ جمع کریں 100 روپے، آپ جتنے کر سکتے ہیں وہ کریں۔ 5ویں چیز رات کو تہجد میں مانگنا، یہ 5 کام کر لیجئے انشاءاللہ حج کی توفیق اللہ عطا فرما دے۔ کون سے 5 کام؟ سورہ حج کی تلاوت روز ہو جائے، وقتاً فوقتاً ہوتی رہے، آدھے سپارے کی صورت ہے 17ویں سپارے میں۔ دوسرا درود شریف کی کثرت۔ تیسرا تلبیہ لبیک اللہم لبیک صبح شام یا نماز کے بعد یا وقتاً فوقتاً جب یاد آئے پڑھتے رہنا۔ چوتھا نوٹ جمع کرنا، سیونگ۔ اس کو مت دیکھیں کہ وہ 12 لاکھ کیسے ہوں گے، میرے پاس تو 100 ہی بچا ہے، اس نیت سے الگ کرنا شروع کر دیں۔ اور 5ویں چیز تہجد میں دعا، یہ 5 کام کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حج کی توفیق اور سعادت مل جائے گی۔ اب کب فرض ہوتا ہے یہ پھر بعد میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ اور کوئی بات قربانی سے متعلق اور کوئی نہ کریں۔ انہوں نے جو سوال پوچھا نا، قربانی کا جانور لینے سے پہلے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور قربانی کا جانور اگر ہم کہیں حصہ لے رہے ہیں تو ہم ان کو دیکھیں وہ کون لوگ ہیں، کیا ان کے یہاں شریعت کی کوئی پابندی ہے، کچھ ہے، اس کو دیکھیں۔ کل ہی خاتون نے پوچھا کہ جی ہمارے ہاں جو قربانی ہوتی ہے لوگ جانور تو لاتے ہیں لیکن ان کے باقی شرائط کا خیال نہیں کرتے، جانور ذبح کر دیتے ہیں، ایسے تھوڑی ہوتی ہے۔ جو بہت سارے کاروباری لوگ ہیں، جب ہم سلاٹر ہاؤس میں گئے مختلف لاہور کے، ہمیں انہوں نے کہا ایک دن پہلے کرا لیں، پیسے تھوڑے ہو جائیں گے۔ ایک اور ڈرامہ بھی چل رہا ہے اور وہ میڈیا پہ ساری باتیں میں بتا نہیں سکتا، ایک اور بتا دیتا ہوں، اللہ عافیت رکھے۔ ہم نے تو ہر جگہ 2 نمبری میں PhD کی ہوئی ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ 18 کلو آپ کو ایک گوشت دینا ہے انہوں نے، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں 18 یا 19 کلو دینا ہے نا، وہ جانوری 200 کلو کا لے لیتے ہیں، 10 بندوں کو بھگتا دیتے ہیں، 9 کو بھگتا دیتے ہیں، 8 کو بھگتا دیتے ہیں۔ اس لیے بھائی اجتماعی قربانی کرنی ہو تو دیندار لوگوں کا خیال رکھیں۔ یہاں بہت کچھ خرابیاں چل رہی ہیں، میں اس کو صحیح تفصیل بیان بھی نہیں کر سکتا کہ کیا کچھ ہمارے یہاں اسی معاشرے میں ہو رہا ہے۔ میں یہ امریکہ کی کہانیاں نہیں سنا رہا۔ حجاج کرام کے لیے 2 قربانیاں ہیں، ایک حج کی دم شکرانہ اور ایک یہاں والی تو یہاں کسی کو کہتے ہیں گھر میں حصہ ڈالنے جو بھی کریں، وہاں پورا نظم ان کا موجود ہے اور وہ حدود حرم میں ہی ہوتی ہے اور حجاج جا کے کر نہیں سکتے، وہ زمانہ گزر گیا۔ ہم شروع میں جاتے تھے اپنے ہاتھ سے سارے کام اپنے سامنے کرواتے تھے، اب تو حاجی نکل ہی نہیں سکتا، گورنمنٹ جانے ہی نہیں دیتی، وہ آگے انتظامات سارے ہیں، اور آپ جس گروپ سے جا رہے ہیں وہ ان کو پتہ ہے، وہ سارا وہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ دعا کریں اللہ حج پہ لے جائے۔ یہ چھوٹی بات ہے کہ قربانی کیسے ہوگی، چلیں اور بتائیں جی۔
جی شروع میں یہ بات بڑی تفصیل سے ہو چکی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا، انبیاء کرام کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے، بزرگان دین کی طرف سے قربانی کرنا اچھی بات ہے، کرنی چاہیے۔ یہ تفصیلی بات ہے، بہرحال کوئی ظاہری ہے بڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو، کان ٹھیک ہو، کوئی بڑا عضو جو ہے زیادہ ڈیمیج نہ ہو، صحیح چل سکتا ہو، دیکھنے میں ٹھیک ہو، کوئی بھی دیکھنے میں اس میں عیب نہ ہو، پاؤں سے صحیح چل سکتا ہو، اس کی پوری عبارت ہے، وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔